شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے جس کی طرف ہمیں ایک روز ضرور لوٹ کر جانا ہے۔ دوستو، 11 جون کی رات قیامت بن کر گزری، اور صرف 4 منٹ کے اندر ہماری پوری کی پوری جو ہے وہ دنیا بدل گئی۔ میرے بڑے بھائی احسان ہاشمی اب اس دنیا میں نہیں ہیں، اور ان کے جانے کا جہاں پر پورے خاندان کو صدمہ ہے، وہیں پر ان کے جانے کے بعد کچھ ایسے پہلو زندگی کے کھل کر سامنے آئے جو شاید ان کے ہوتے ہوئے مجھے کم از کم نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں نے ایک شفیق باپ کھو دیا، ایک مخلص دوست کھو دیا۔ جب بھی کوئی مسئلہ آتا تو میں احسان بھائی سے ضرور مشورہ کرتا۔ پروگرام کو میرے وہ باقاعدگی سے سنتے تھے، اور اگر میں یہ کہوں کہ میرے وہ نمبر 1 لسنر تھے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ پروگرام جس دن نہیں آتا تھا تو ضرور فون کرتے، اور اگر پروگرام میں کوئی ایسی بات جو وہ سمجھتے تھے کہ اس کی تصحیح ضروری ہے تو وہ ضرور تصحیح بھی کرتے۔ آج 21 دن گزر گئے، میں آپ سے مخاطب نہیں تھا، نہ آپ کے سامنے حاضر ہو رہا تھا۔ اس دوران مجھے بہت سارے آپ کے پیغامات موصول ہوئے، بہت سارا پیار ملا، دعائیں ملی۔ احسان ہاشمی میرے بھائی کے لیے آپ نے بہت ساری دعائیں کی۔ میں آپ کا یہ قرض کبھی بھی ادا نہیں کر سکتا کہ آپ نے اس مشکل گھڑی میں مجھے یاد رکھا، انہیں یاد رکھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے۔ ایک چیز جو احسان بھائی ہمیشہ کہتے تھے، جب بھی کوئی مشکل پڑتی تو وہ کہتے کہ یار تم پریشان کیوں ہوتے ہو، میں سنبھال لوں گا۔ ان کے جنازے کے بعد ہر آنکھ نم تھی، اور یہی الفاظ ہر ایک کے زبان پر تھے کہ جب بھی کوئی مشکل آتی تو ہم ان کے پاس جاتے اور کہتے کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، میں ہوں نا۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ الفاظ صرف ان کے گھر والوں کے لیے تھے، لیکن وہ ایسی شخصیت تھی جس کی تعریف میں ہر زبان نے گواہی دی، اور اللہ تعالیٰ انہیں اس کا اجر جو ہے وہ ضرور دے گا۔ میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ان کے درجات کے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ صبر دے ہم سب کو، ان تمام دوستوں کو، احباب کو جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اور جن کی زندگیوں پر ان کے جانے کے بعد ایک گہرا اثر جو ہے پڑا ہے۔ اور یہی حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو کوئی جو ہے وہ جھٹلا نہیں سکتا۔ ویورز، آج 21 دن کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور انشاءاللہ یہ جو سلسلہ ہے ہمارا، اسے آج ہم دوبارہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ بہت بڑا گیپ آ گیا ہماری زندگیوں میں، جو گیپ آیا وہ پر تو نہیں ہو سکے گا، لیکن کوشش ہوگی کہ اسی جستجو کے ساتھ، اسی لگن کے ساتھ خبریں اور تجزیے جو ہیں میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ آج کی اس نشست میں جو خاص طور پر ہم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں احسان ہاشمی صاحب کے لیے، اور چونکہ وہ میرے نمبر 1 لسنر تھے، مجھے سنتے تھے۔ 3 خبریں ویورز پاکستان سے بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں ان حالات میں جب پورے ملک کے اندر ایک پولیٹیکل ڈپریشن ہمیں نظر آ رہا ہے، اور میں نے اس پر اپنی ٹیم سے بھی بات کی ہے کہ دا گریٹ پولیٹیکل ڈپریشن ہم اس ایرا کو نام دینے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے مختلف جو پولیٹیکل فالٹ لائنز ہیں ہمارے سسٹم کے اندر، ہم انہیں ضرور ایک ڈاکومنٹری کی شکل میں ڈاکومنٹ کریں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ گریٹ پولیٹیکل ڈپریشن اصل میں ہے کیا۔ پاکستان میں عمران خان صاحب کی تقریر پر پابندی ہے، ان کا نام نہیں لیا جا رہا، اور نام لینے والے کو بھی پکڑ لیا جاتا ہے، یا پھر اس کے گرد گھیرا تنگ کر دیا جاتا ہے۔ ایک انٹرویو ان حالات کے اندر خان صاحب نے دیا ہے، اس کے چند اہم پہلو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کچھ سوالات مہدی حسن نے ان سے کیے، بہت ہی چھپتے ہوئے سوالات تھے، لیکن خان صاحب کے پاس نہ ہی کوئی پرچی تھی، نہ ہی کوئی جواب لکھ کر دیا گیا، اور نہ ہی وہ سوال پہلے ہی اینکرز کو یعنی مہدی حسن صاحب کو بتائے گئے۔ اس کا بھی احاطہ کریں گے آج کی اس نشست کے اندر، اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ خان صاحب کے جو اہم کیسز ہیں ان کی سماعت کے حوالے سے، جو انہوں نے سوال اٹھایا ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے، جسٹس عامر فاروق، اس کا اصل میں جواب کیا ہے،
اور پی ٹی آئی کی حکمت عملی اصل میں ہے کیا. پھر پرویز خٹک صاحب کے حوالے سے تحفظات اس بندہ ناچیز نے بہت پہلے آپ کے سامنے رکھے اور آج وہ ایک ایک کر کے درست ثابت ہو رہے ہیں. ایک ریئیکشن آیا, اس کی کہانی بھی تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور پھر کون کون جو استحکام پاکستان پارٹی کو جوائن کرنے جا رہا ہے, ایک نشست ہوئی ہے. اور پھر ایک خبر نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی ہے کہ اس وقت ملک میں چل کیا رہا ہے, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا آج کی اس نشست میں. انٹرو کچھ ذرا لمبا ہو گیا, اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں, لیکن ویورز جو اہم سوالات مہدی حسن صاحب کی طرف سے اٹھائے گئے وہ کیا کہتے ہیں. یہ چینل ہے جی MSNBC کے اینکر ہیں مہدی حسن صاحب. ہنا ربانی کھر کا ایک انہوں نے انٹرویو کیا, اور اس سے پہلے بہت ساری ایسی ویڈیوز مہدی حسن کی موجود ہیں جو یقیناً منفرد انداز میں جو سوالات پوچھے گئے اور انہوں نے کہیں کا نہیں چھوڑا. جو ان کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے شخص جس کا وہ انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں, یعنی اتنی ڈیٹیل کے ساتھ وہ اپنے سوالات ریسرچ کرتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں. اب خان صاحب کا یہ ایک انٹرویو ہوا اور اس میں مہدی حسن صاحب نے وہی چپتے ہوئے سوالات کیے اور ان کے صحیح جواب جو ہیں وہ خان صاحب نے کس طرح دیے. سوال یہ ہوا کہ پاکستان میں سول اور عسکری قیادت کے میل جول سے چلنے والا ہائبرڈ نظام ملک کو تاریخ کی طرف دھکیل رہا ہے چونکہ ایک شخص یعنی آرمی چیف کے پاس ویٹو پاور ہے. خان صاحب کا یہ جواب تھا. اور خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہمارے دور میں صحافیوں اور اپوزیشن رہنماؤں کے خلاف کبھی بھی کسی قسم کا کریک ڈاؤن جو ہے وہ اس طرح جب بھی ہوا اس میں حکومت ملوث نہیں تھی بلکہ اس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ملوث تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ میر شکیل الرحمان کے حوالے سے بھی ایک پلاٹ کا معاملہ چلا اور انہیں رکھا گیا. یقیناً جو اشارہ تھا اس کیس کی طرف تھا. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جیو کو پاکستان کے کنٹونمنٹ میں چلنے کی اجازت نہیں تھی. اس کے پیچھے بھی کون تھا؟ خان صاحب نے جو اشارہ دیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے ملوث تھی. اچھا, اب ایک سوال ان سے ہی کیا گیا کہ آپ جب حکومت میں تھے تب بھی آپ فوج کے ساتھ ٹھیک تھے, آپ نے بھی اپوزیشن رہنما اور صحافیوں کو گرفتار کیا, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. عمران خان نے اس کا جواب کیا دیا؟ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ میرے دور سے اس کا موازنہ نہیں کر سکتے. جنرل پرویز مشرف کا دور آپ تمام دوستوں کے سامنے ہے. اس وقت بھی خان صاحب نے ایک جو جملہ استعمال کیا کہ ایک لبرل دور تھا, لیکن جو کچھ آج ہو رہا ہے اس کی مثال ہمیں ماضی کے جتنے بھی دور گزرے ایسی مثال نہیں ملتی. آپ بتائیں میں نے کون سا چینل بند کیا پاکستان کے اندر؟ خان صاحب کے دور میں کوئی چینل جو ہے وہ بند نہیں کیا گیا. اس دور میں 4 صحافی ملک چھوڑ گئے, 5ویں نے چیف جسٹس کو خط لکھا, اشارہ ان کا ارشد شریف کی طرف تھا اور پھر انہیں کینیا میں قتل کر دیا گیا. خان صاحب نے ایک اور بھی سوال کا جواب دیا کیونکہ مطیع اللہ کا بار بار یہ ذکر آتا ہے اور مطیع اللہ صاحب جو ہیں وہ اپنی وکری ٹائپ کی صحافت کرتے ہیں. اور مطیع اللہ نے یہ سوال ان سے پوچھا بھی تھا کہ ویگو ڈالے والے کون ہیں, تو خان صاحب نے کہا تھا کہ ویگو ڈالے والے آپ بتائیں نا, یہ کام آپ کے دور سے شروع ہوا, یعنی یہ آپ سے شروع ہوا. اور پھر مطیع اللہ کے حوالے سے خان صاحب نے ایک ویڈیو کلپ میں یہ باقاعدہ کہا بھی ہے کہ جو کیبنٹ میٹنگ میں ہم نے اس کی مذمت بھی کی اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر ایک ریئیکشن بھی آیا اور پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ مطیع اللہ کو جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا. اب اس کا ایک جواب خان صاحب نے بھی دیا. خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کا اختتام ہو رہا تھا, اسٹیبلشمنٹ اپنے اوپر تنقید سے پریشان تھی, کچھ لوگوں کو اٹھانے کا ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ کی طرف یہ ذمہ داری جاتی ہے, لیکن یہ اس حد تک نہیں ہوا جو اب ہو رہا ہے. سینسرشپ کا بھی خان صاحب کی طرف سے گلہ کیا گیا, میڈیا پر ان کا نام نہیں چلتا. میں آپ کو نا اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل دے دیتا ہوں چونکہ اس کا کمپیریزن نا مہدی حسن نے بھی کیا ہے, مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے. چونکہ سوال مہدی حسن نے کہا تھا کہ نواز شریف کا نام نہیں چلتا تھا تو یہ کیوں چل رہا ہے. دیکھیں نواز شریف کے نام کے چلنے نہ چلنے میں مسئلہ نہیں تھا. آپ خبریں تو جیو نے بہت دیر تک نواز شریف کے نام سے چلائی, لیکن آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ اگر بیانات کو چلانا شروع کر دیا جائے جیل سے پیغامات اور جیل سے یعنی ایک مجرم کی حیثیت سے, اس کی نظیر کہیں نہیں ملتی. خان صاحب نے اس کا جواب دے دیا. پاکستان کی کسی عدالت نے عمران خان کے خلاف ابھی کوئی فیصلہ نہیں سنایا. نواز شریف کے خلاف فیصلے سنائے گئے, سزا ہو رہی تھی, دے دی گئی, اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ قوم کے سامنے ہے. تو ایک بڑا ایک واضح فرق ہے. اور یہ بات ضرور ہے کہ اس وقت بھی 24 نیوز کو بند کیا گیا, مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے. اور ٹو کریکٹ دا ریکڈز ہمیں سچ بولنا چاہیے.
جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اس وقت بھی بہت سارے ایسے کریکٹرز تھے جن کے پروگرامز کو آف ایئر کیا گیا. اس میں بھی کوئی دوسری کوئی رائے نہیں، کیونکہ یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے. اور پھر میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ دونوں ادوار میں اس کے باوجود فرق ہے. جو کچھ آج ہو رہا ہے ماضی میں آپ کو کوئی اس کی ایگزامپل نہیں ملے گی. مریم کی تقریر کو بند کیا گیا. میں نے لندن میں جو انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی، شاہ محمود قریشی صاحب سے بات کی کہ آپ نے کس بنیاد پر، اگر تو کوئی شخص جیل کے اندر ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ سپریم کورٹ کا اعلیٰ عدلیہ کا فیصلہ ہے، لیکن کیوں بند کیا جا رہا ہے؟ یہ ایک بنیادی چیز تھی. پھر آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس وقت اگر کوئی اداروں کے خلاف بول رہا تھا اور اس بنیاد پر ان کے ناموں کو بند کر دیا گیا تو وہ سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس کو یہ کہنا کہ دونوں ادوار میں ایک واضح فرق ہے تو کم از کم میں اس چیز کو بائی نہیں کر سکتا. دونوں ادوار میں زمین آسمان کا فرق ہے، ایک جیسا نہیں ہے. تو مہدی حسن صاحب نے جو سوالات پوچھے اس کا خان صاحب نے بھی جواب دیا، اور ہمارا جواب بھی آپ کے سامنے ہے کہ دونوں جو ٹائمز تھے نواز شریف کا کسی صورت بھی کمپیریزن، موازنہ عمران خان سے جو ہے وہ نہیں بنتا، کیونکہ پرچی والی سرکار اور پھر ایک شخص جس کے خلاف کیسز سول عدالتوں میں اگر ان کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، عدلیہ کھڑی ہوگی، وکلا سڑکوں پر آ جائیں گے، تو دوسری طرف آپ کو یاد رکھنا چاہیے کوئی راستہ تو لوگوں نے نکالنا تھا کہ فوجی عدالتوں میں لے کر جاؤ اور فوری فیصلے جو ہیں وہیں سے کروائے جا سکتے ہیں. اب خان صاحب کے خلاف 10 کیسز کی سماعتیں کل ہونے جا رہی ہیں. عمران خان نے چیف کمشنر کو سیشن عدالت جوڈیشل کمپلیکس منتقل کرنے کی ایک درخواست دی ہے. اب یہ کچہری میں نہیں ہوں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو جوڈیشل کمپلیکس جو انہیں منتقل کر دیا گیا. اب عامر فاروق صاحب کا کردار جو ہے نا بڑا ہی ایمبیگیوس ہو گیا ہے، اور ڈیوبیس کی کردار اس لیے بھی ہے کہ جسٹس عامر فاروق صاحب کے بارے میں آج سے نہیں بلکہ 1 سال سے آپ کے سامنے یہ حقائق لے کر آ رہا ہوں کہ رانا شمیم صاحب نے جو ایفیڈیوٹ دیا اور جس طرح وہ باہر آیا، اس میں جو آڈیو آتی ہے اور جس طرح سے یہ کلیم کر رہے تھے وہ جسٹس عامر فاروق صاحب تھے. اور پھر جسٹس عامر فاروق صاحب کو کس طرح نوازا گیا وہ بھی قوم کے سامنے ہے. اور پھر جسٹس عامر فاروق صاحب نے مریم نواز کو کس طرح نوازا اور کس طرح ایک پریسیڈنٹ بنا دیا نواز شریف کی سزا کے حوالے سے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں، آج جو خان صاحب بات کر رہے ہیں نا، یہ 1 سال پہلے سے میں چیخ رہا ہوں کہ جسٹس عامر فاروق اپنے آپ کو بینچوں سے کیوں الگ نہیں کرتے. خان صاحب کی طرف سے تو ایک درخواست آ گئی جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں، کیا انہوں نے کہا کہ آپ سے مجھے انصاف کی توقع نہیں ہے. خان صاحب، ہمیں ان سے انصاف کی توقع جو ہے نا 1 سال پہلے کی نہیں تھی. آج آپ درخواست لے کر آ رہے ہیں کیونکہ جو میں رپورٹ کر رہا تھا ان فیکٹس کے اوپر جس بنیاد پر انہوں نے فیصلہ سنایا مریم کے حق میں، اور پھر ان کا نام تھا نا تو کہہ دیتے کہ جناب میں نے یہ کیس نہیں سنا، لیکن انہوں نے کیس بھی سنا. یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جناب ہمیں فلاں پر اعتراض ہے، فلاں جج جو ہے کیس نہیں سنے گا اور آپ اس بینچ سے اپنے آپ کو الگ کر دیں. یہ آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے متعدد بینچز میں ہوتے ہوئے دیکھا. لیکن سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ جو شخص جس پر الزام تھا کہ جناب یہ وہ تھا جس نے ثاقب نثار کے کہنے پر مبینہ طور پہ سب کچھ کیا، اب وہ درست تھا غلط تھا، وہ کس مورل کریج کے ساتھ اور اس کے پاس کیا گراؤنڈز ہیں کہ وہ کیس سن رہا ہے. تو یہ معاملہ آج کا نہیں ہے، یہ بہت پرانا ہے. خان صاحب، آپ کو شاید لگ رہا ہوگا کہ آپ اعتراض اٹھا کر کوئی آپ کے حق میں فیصلہ آ جائے گا. یہ پوری کی پوری عدلیہ جو ہے نا، پوری عدلیہ ٹاپ سے لے کر باٹم تک ساری اس وقت جو ہے وہ آپ کے خلاف فیصلے دے گی، چونکہ جنہوں نے فیصلے دلوانے ہیں وہ متحرک ہیں اور وہ باقاعدہ کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ آخری فیصلہ بھی جو ہے وہ آپ کے خلاف آ جائے. تو آپ درخواستیں دیں، سب کچھ کریں، لیکن کیا گارنٹی ہے کہ اسی عدالت میں سے کوئی اور جج جو آپ کا مقدمہ سنے گا وہ آپ کے خلاف فیصلہ نہیں دے گا. شاید یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. اب پرویز خٹک صاحب نے ایک کام یہ ڈالا ہے. پرویز خٹک صاحب بھی وہی شخص ہیں جن کے بارے میں بہت پہلے میں آپ کو بتا چکا تھا. ان کے پرسنل سیکرٹری کا مجھے باقاعدہ میسج بھی آیا، میں نے وہ سیو کیا ہوا ہے، کسی دن میں آپ کو دکھا بھی دوں گا ٹویٹر کے اوپر. ان کے تعلقات، ان کے کاروبار اور ان کا کردار اب کھل کر جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. اور اس وقت تو صرف میں بول رہا تھا نا، آج پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک باقاعدہ ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوا، ایک رد عمل آیا، ان کے حوالے سے شوکاز جاری کیا جاتا ہے پرویز خٹک صاحب کو کہ یہ پارٹی میں توڑ پھوڑ کا کام کر رہے ہیں. اور خبر یہ آ رہی ہے کہ پرویز خٹک کو کسی نے گھاس جو ہے وہ نہیں ڈالا،
اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ پرویز خٹک صاحب کے حوالے سے اور ان کا سیاسی مستقبل. اب ایک تو ان کے قریبی ساتھی ہیں جی ادریس خٹک، انہوں نے بھی انہیں ہاتھ نہیں پکڑایا، اور پھر پرویز خٹک کے دماغ بھی کنفیوز ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا جائے یا نہ چھوڑا جائے. دوسری طرف استحکام پاکستان کے لوگ جو ہے نا وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پشاور کے پی کا جو چیپٹر ہے وہ ان کے حوالے کیا جائے، لوگوں کو اس میں شامل کروا کر ایک نیا دھڑا یعنی استحکام پاکستان کے پلیٹ فارم سے لڑایا جائے. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جڑیں ایز کمپیئر ٹو پنجاب کے پی میں زیادہ مضبوط ہیں، اور جو بلیور ہے پاکستان تحریک انصاف کا، جو ووٹر ہے، جو سپورٹر ہے، وہ شاید پنجاب کے ووٹر سپورٹر سے بہت زیادہ آگے ہے. یہ اسیسمنٹ ہے جی ہماری، یہ غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن لوگوں کو توڑنے میں آپ کو کچھ لوگ تو نظر آئیں گے، لیکن زیادہ تعداد کے پی سے توڑنا شاید لوگوں کے لیے استحکام پاکستان پارٹی کے لیے بھی شاید اتنا آسان جو ہے وہ نہیں ہوگا. اب یہ خٹک صاحب نے کچھ باتیں ایسی کہی جس کا رد عمل باقاعدہ طور پر دوسری طرف سے بھی آیا. خٹک صاحب کیا کہتے ہیں؟ خٹک صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب خان صاحب نے جو کچھ 9 مئی کا ہوا اس میں لوگوں کو اعتماد میں نہیں لیا تھا. اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ پہلے تو یہ ثابت کیا جائے کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ عمران خان کے کہنے پر ہوا. ہم تو مسلسل میڈیا پر یہی سن رہے ہیں نا کہ جناب اس کی پلاننگ کی گئی. بالکل ٹھیک ہے، پلاننگ ہوئی، تو پلاننگ کس نے کی، کہاں کی، وہ تمام ثبوت جو ہیں وہ عدالتوں میں آپ پیش کریں. اور اگر واقعی کہیں پہ پلاننگ ہوئی ہے اور اس کا تانا بانا کسی ایک شخص کے ساتھ ملتا ہے تو اسے بھی عدالتوں کے سامنے پیش کر کے فیصلہ کروا لیا جائے. لیکن ابھی تک کوئی ایسا ثبوت جو ہے وہ میڈیا کے سامنے نہیں رکھا گیا جو لیڈ کرتا ہو. لیکن ایسے کردار جنہوں نے اپنے آپ کو پاکستان تحریک انصاف سے نہ علیحدہ کیا، نہ پارٹی کے عہدے چھوڑے، وہ اس طرح کے ضرور بیانات دیتے ہیں. پرویز خٹک صاحب کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ جب دوبارہ انہیں کے پی کی جو سی ایم شپ تھی نہیں ملی تو اس وقت سے ان کے معاملات خراب ہونا شروع ہوئے. اور پرویز خٹک جیسے کردار ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے مہرے ہوتے ہیں، سیاسی جماعتوں کے اندر موجود رہتے ہیں اور وقت آنے پر اپنا اصل رنگ جب دکھاتے ہیں. تو پرویز خٹک کے بارے میں میں کوئی زیادہ حیران نہیں ہوں. مجھے یہ معلوم تھا کہ یہ کچھ ہوگا، انہیں صحیح وقت کا اندازہ تھا، اور وہ صحیح وقت کیا ہے، جب انہیں اشارہ ہوا انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا. اب کنگز پارٹی بنتی ہے، کنگز پارٹی میں ان کی جگہ ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ چونکہ ایک ریٹیلیشن ہے کے پی کے اندر، لوگ نہیں شامل ہونا چاہتے جتنے بھی اراکین ہیں، اس لیے اب یہ کوشش میں ہوں گے کہ تحریک استحکام پاکستان پارٹی غالباً ابھی تو خیر اس کا نام لینے کی بھی عادت ہمیں نہیں پڑی، تو شاید اس میں شامل ہو جائیں اور یہی ان کا سیاسی مستقبل جو ہے وہ ہوگا. اب میں آپ کو ایک اور آخر میں خبر بھی دے دوں کہ جہانگیر ترین صاحب، علیم خان، 30 کے قریب لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ شامل ہوں گے استحکام پاکستان پارٹی کے اندر. دیکھیں آپ جتنی مرضی پارٹیز بنائیں، جتنے مرضی لوگوں کو شامل کر لیں، لیکن ووٹ بینک کو آپ کیسے شامل کریں گے، یہ ایک بنیادی سوال ہے. دوسری طرف جو ملاقاتیں دبئی میں ہو رہی ہیں ان کا حال احوال بھی تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا اگلی ویڈیو کے اندر. لیکن میں آپ کو یہ سے بتا دوں کہ نواز شریف صاحب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ لندن یا دبئی میں بیٹھ کر پاکستان کی معیشت کو کیسے چلانا ہے اور انہیں فکر ہے، تو جناب ایسا بالکل بھی نہیں ہے. فارمولہ طے کیا جا رہا ہے کہ کون کتنا دے گا اور کس کو کیا ملے گا اور کس طرح معیشت کو چلانا ہے. یہ تمام فیصلے جو ہیں وہ اس وقت کیے جا رہے ہیں. میرے پاس 2 انتہائی اہم خبریں بھی ہیں آئی ایم ایف کی ڈیل کے حوالے سے، اور پھر یہ جو پاکستان کے اندر شہباز شریف صاحب کا جو قوم کو وہ مبارکباد دے رہے ہیں نا، تو میں صرف اس کے اوپر صرف یہی کہوں گا کہ جناب آپ قرضے لیتے ہیں اپنے لیے، پاکستان کے لیے نہیں. یہ جو خوشیاں منا رہے ہیں نا کہ مبارک ہو ہمیں مزید قرضہ مل گیا، قومیں ایسے نہیں چلتی، ایسے ادھار پر ملک نہیں چلا کرتے. جب تک اکانومی کا پہیہ نہیں چلے گا نا، پاکستان جو ہے وہ ترقی نہیں کرے گا. خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ نون لیگ جو ہے اپنی انتخابی مہم کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہی ہے، کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو مکمل طور پر ٹچ کیا جا چکا ہے. نون لیگ نواز شریف کی طرف سے یہ باقاعدہ ہدایات جو ہیں وہ جاری کر دی گئی ہیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے. مجھے حیرانگی اس بات پہ ہے کہ ایک شخص
مجرم ہے وہ پارٹی کو لیڈ کر رہا ہے لندن سے بیٹھ کر، دبئی سے بیٹھ کر، اور دوسری طرف جو بھائی صاحب ہیں استحکام پاکستان پارٹی کے پیٹرن ان چیف ہیں، کیا ہیں وہ، جہانگیر ترین، وہ بھی نااہل ہیں. یعنی نااہلوں کی، مجرموں کی قیادت کے اندر پاکستان کی دو پارٹیز جو ہیں، ایک حکومت کے اندر ہے اور دوسری بننے جا رہی ہے. یہ ہمارا مستقبل ہے جس پر فیصلہ جو ہے وہ آپ کو خود کرنا ہے. جتنا یہ میرا ملک ہے اتنا ہی آپ کا ہے. پاکستان کہاں پر سٹینڈ کرتا ہے، الیکشن میں کون جیتے گا، اس کا فیصلہ بھی آپ کے حق میں ہے. اور الیکشن کی تیاری کے حوالے سے مختلف باتیں جو کی جا رہی ہیں. ویڈیو کا وقت زیادہ ہو گیا، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گا. اور جو خبر لندن سے، دبئی سے اس وقت میرے پاس موجود ہے، اس کی مکمل کہانی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ویورز اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اللہ نے کے بعد.